بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس 19ویں پارے کے آخر میں اللہ جل شانہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالی بہتر ہیں یا وہ مورتیاں یا وہ بت جن کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہاں 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے بطور دلیل کے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور سوالیہ انداز میں بار بار یہ پوچھا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا یہ کام کر سکتا ہے؟ اور یہ جملہ یہاں 5 مرتبہ مختلف دلیلیں بیان کرنے کے بعد دہرایا گیا۔ پہلی بات یہ فرمائی، کیا کوئی اور بھی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت تر و تازہ باغات لہلائے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات فرمائی، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو ٹھہرنے اور رہائش کی جگہ بنایا، اس کے سینے کو چیر کر نہریں جاری فرمائیں، اس کی پشت پر بڑے اور بھاری پہاڑ رکھ دیے، میٹھے اور کھارے پانی کو آپس میں ملنے سے بچانے کے لیے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ بلکہ اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ مجبور، مضطر، مظلوم، بے بس جب اللہ کو پکارتا ہے تو کون اس کی فریاد سنتا ہے؟ تو کیا کوئی اللہ کے سوا بھی ہے جو اس کی حاجت کو پورا کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو مضطر اور مجبور وہ چاہے کوئی بھی ہو، جب وہ فریاد کرتا ہے اللہ کریم اس کی فریاد کو سنتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح فرمایا مسافر کی دعا باپ کی جو اولاد کے حق میں ہو اللہ کریم رد نہیں فرماتے۔ چوتھی دلیل کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ تو کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ پھر فرمایا کہ انسان کو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا تھا تو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو کیا ایسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس کائنات ہی میں غور کر لے تو اللہ کے وجود اور وحدانیت اور قدرت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جس نے اللہ کی قدرت کو، طاقت کو، شان کو پہچان لیا وہ دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کے بعد آخرت کا ذکر فرمایا، اور آخرت کی قیامت کے بالکل قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا ایک جانور۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ یہ جو دابۃ الارض ہے یہ مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگیں گے، لیکن ایک جماعت ٹھہر جائے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے گا، جہاں کوئی کافر ملے گا اس کے چہرے پر خاص نشان لگا دے گا کہ یہ کافر ہے، اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اس کے بعد پھر
دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی بالکل قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے سورۃ القصص یہ موجودہ ترتیب میں 28 نمبر ہے، لیکن ترتیب نزولی میں 49 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہاں سے آغاز فرمایا کہ فرعون نے مصر میں بہت زیادہ تکبر، غرور اختیار کر لیا تھا، بہت زیادہ فساد پیدا کر دیا تھا۔ اس وقت مصر کے اندر 2 قومیں آباد تھیں، ایک قبطی اور دوسری بنی اسرائیل۔ فرعون کی اپنی قوم یہ قبطی تھی، یہ حاکم سمجھے جاتے تھے، اور بنی اسرائیل محکوم اور غلام اس نے بنا رکھے تھے، حتیٰ کہ کسی نجومی نے اس کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کچھ عرصہ ہزاروں بچے اس طرح ذبح کروائے گئے۔ پھر خیال ہونے لگا کہ بنی اسرائیل جو سارے ہمارے کام یہی لوگ کرتے ہیں، یہ تو بوڑھے رہ جائیں گے، صرف عورتیں رہ جائیں گی، جوان تو نہیں رہیں گے جو ہماری خدمت کریں۔ تو حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑا جائے، دوسرے سال ان کو قتل کیا جائے، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو، افرادی قوت نہ بڑھ سکے۔ اللہ کی شان، جس سال حکم تھا کہ بچوں کو قتل کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ جب اللہ نے چاہا کہ کمزوروں کو غالب کرنا ہے تو پھر یہ سارا نظام بنایا، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا، وہ ہو کر رہنا تھا۔ فرعون اور اس کے درباری اور وزراء اس ساری تدبیر الہی سے غافل اور بے خبر تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اب حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ صندوق تابوت بنا کر بچے کو اس میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، اپنی کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا تو نہیں دیکھو گی۔ ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ دریا کی لہریں اس کو بہا کر فرعون کے دربار کی طرف لے گئے، وہاں اس کی باندیوں نے اٹھایا، گھر لے آئیں۔ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، اس نے فرعون کو آمادہ کر لیا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ فرعون بھی آمادہ ہو گیا۔ اب مسئلہ تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے، تو بہت سی عورتیں آئیں، لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، والدہ کو بلایا گیا، اور جیسے ہی انہوں نے سینے سے لگایا تو دودھ پینے لگا بچہ۔ دیکھیں اللہ کا فیصلہ پورا ہو رہا ہے، اور فرعون خوش ہو گیا کہ ہمارا کام بن گیا۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ یہ عورت بچے کو ساتھ لے جائے، اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم بچے کو واپس لوٹائیں گے، چنانچہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب ماں اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، سنبھالتی ہے، لیکن خدمت، معاوضہ، اجرت، وظیفہ فرعون کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیریں، کہ جب جو چاہتے ہیں بس پھر وہی ہو کر رہتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مظلوم بنی اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، قبطی کو ایک مکہ لگایا تاکہ یہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اب قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا، تو بہرحال
فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی ہونے کا انہوں نے اعلان نہیں فرمایا تھا، بس اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا غیبی انتظام فرمایا کہ انہی وزراء میں سے، مشیروں میں سے ایک آدمی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے خیر خواہی پیدا ہو گئی۔ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر نکلے، مدین کے راستے پر ہو لیے۔ اب کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، جانا منزل کا بھی پتہ نہیں تھا، تو وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر عجیب دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بڑی جامع دعا ہے، مختصر الفاظ ہیں، لیکن سب کچھ اللہ سے مانگ لیا۔ اے اللہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، بس جو آپ مجھے عطا فرما دیں۔ مجھے رہائش بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، مجھے تو حفاظت کرنے والے کچھ لوگ بھی چاہیے جو مانوس ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا انتظام فرمایا۔ وہاں دیکھا کہ کنواں ہے، لوگ اپنے جانوروں کو دودھ پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، تو دو عورتیں سائڈ پہ کھڑی ہیں بکریاں لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے حالات لیے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ آج وہ عورتیں، وہ بچیاں جلدی گھر پہنچ گئیں۔ باپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، سارا واقعہ سنایا۔ تو باپ نے ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ اس مسافر کو بلا کر لے آؤ، جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم اس کا کچھ بدلہ دیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ بااخلاق اچھے لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ وہ ایک بچی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چال قرآن پاک میں بیان کی ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان میں سے ایک بچی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو حیا کے طریقے سے چل رہی تھی، حیا والے انداز سے چل رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی، پورا لباس، پردہ، اور آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کی خدمت کا بدلہ دیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے اور طے یہ ہوا کہ 8 سال یا 10 سال تک آپ بکریاں چرائیں گے اور اس کے بدلے میں ایک بیٹی کا نکاح آپ سے میں کروں گا۔ بہرحال وقت گزرا اور حضرت ان بیٹیوں کے، ان بچیوں کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اب یہاں سے واپس ہوئے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تھے، سردی کا موسم تھا، تو راستہ بھی اندھیرے میں بھول گئے۔ ایک جگہ پہاڑ کے اوپر روشنی نظر آئی تو فرمانے لگے گھر والوں کو تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی قافلہ ہوگا، یا تو راستہ بتائیں گے یا کم از کم وہاں سے آگ تو لے آؤں گا کہ یہاں بھی ہم آگ جلائیں گے اور کم از کم سردی کچھ کم ہو جائے گی۔ وہاں پہنچے تو وہ کوہ طور پر ایک درخت کے اندر سے روشنی نظر آ رہی تھی جو اللہ جل شانہ کی خاص تجلی تھی۔ اس میں سے آواز آنے لگی، میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں، اور تم یہاں مقدس جگہ میں پہنچ چکے ہو، لہٰذا ان باتوں کو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی، یعنی آگ لینے گئے تھے اور نبوت مل گئی۔ یہ ہے اس کریم رب کی عطا جب عطا کرنے پر آئے۔ بہرحال معجزات بھی عطا فرمائے کہ آپ لاٹھی کو یوں استعمال کریں گے، ہاتھ کو یوں استعمال، پوری تربیت دے کر بھیجا کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو جا کر سمجھانا ہے، شاید کہ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی تفصیل بیان ہو چکی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں مل کر فرعون کے پاس آئے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بجائے سمجھنے کے وہ کہنے لگا، اس نے اپنے وزیر سے کہا، حامان سے، کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، میں دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا، اس کا رب کہاں ہے، اور میں نعوذ باللہ اس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ بہرحال جب کسی طرح بھی فرعون باز نہ آیا اپنے تکبر سے، غرور سے، ظلم سے، تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو پکڑا
اور دریا میں پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے سمندر کی لہروں میں ان کو پھینک دیا، جیسے بہت چھوٹی سی چیز اور پھینک دی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہ رہے۔ اور پھر فرمایا ہے غور کرو ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ کریم جب کسی کام کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی خود پیدا فرماتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہو اور نعمتوں میں کمی نہ آئے تو اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یہ ڈھیل ایسی ہے جس کا انجام زیادہ برا ہونے والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بھی کچھ حالات بیان فرمائے ہیں کہ یہ بھی ناشکری قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم ہونے کی زندگی سے نکالا اور آزادی والی نعمت عطا فرمائی، تو بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، بچڑے کو خدا بنا لیا اور عجیب و غریب مطالبات کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، تو اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، ان کی نسلیں جو آگے آئی تھیں، انہوں نے وہاں بھی وہی ناشکری والا رویہ اختیار کیا اور انکار اور اعراض کرتے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور ایک اصول سمجھایا ہے کہ آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی کسی کو ہدایت دینا نہ دینا، دل میں بات کو اتارنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کس کو عطا فرماتے ہیں؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے حق راستہ نظر آ جائے، مجھے ہدایت مل جائے، مجھے حقیقت سمجھ آ جائے، اللہ کریم اس کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قصص میں ایک اور اہم واقعہ بیان ہوا ہے، ایک اور اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم اور ان کے زمانے کا واقعہ۔ قارون اس شخص کا نام بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کا اس انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ گویا یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، قریبی رشتہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے فرعون نے اسے بنی اسرائیل کا نگران بنا رکھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو یہ حسد میں مبتلا ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے خود مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی منصب عہدہ دیا جائے، لیکن وہاں تو اللہ کی طرف سے فیصلے تھے، منع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اور زیادہ حسد میں مبتلا ہو گیا، منافقت شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی خفیہ باتیں فرعون تک پہنچایا کرتا تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا کہ جو نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں ان کو غریب اور کمزور لوگوں پر بھی خرچ کرو، کچھ حصہ ان کو بھی دیا کرو۔ تو اس پر یہ قارون بگڑ گیا، کہنے لگا جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے ہنر کا کمال ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے، میں کیوں دوسروں پر خرچ کروں، ان کا کیا حق ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ جب یہ نکلتا تھا تو کچھ حریص لوگ اس کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ جب اس کے انجام کو انہوں نے دیکھا کہ یوں ذلیل ہو کر ختم ہوا ہے تو شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں ایسی دولت سے بچا لیا جس کا انجام یہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، حلال پر قناعت کرنی چاہیے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کا حق سب سے پہلے ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے سارا واپس نہیں مانگا۔ اور اس امت پر تو خصوصی فضل ہے کہ صرف 40 میں سے ایک
100 میں سے 2.5 روپے صرف اتنا سا مانگا ہے، اور اس کا بھی اعلان فرمایا، وعدہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے، اس کو واپس ضرور لوٹائیں گے اور کئی گنا بڑھا کر لوٹائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، یہ موجودہ ترتیب میں 29 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 85 نمبر ہے صورت ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے چوتھے رکوع میں عنکبوت لفظ آیا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ تو کافروں کے جو منصوبے، سازشیں، ارادے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے مکڑی کے جالے کے ساتھ، یعنی یہ بہت ہی کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر کافر بہت زیادہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ بعض مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو کر کچھ شکایت کی۔ ظاہر ہے بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا کہ یہ حالات کب تک رہیں گے، تو اللہ تعالی نے اور زیادہ تنبیہ فرمائی کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کریم اسے آزماتے ہیں۔ پھر پہلی قوموں کی تاریخ بیان فرمائی کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ 950 سال تک ایک ہی قوم کو نسل در نسل سمجھاتے رہے۔ اتنا عرصہ محنت کے بعد پھر اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے محنت کرنے والے ہیں وہ فیصلہ مانگنے میں جلد بازی نہ کریں، اپنا کام کرتے رہیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلتے رہیں۔ بالآخر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور اچھا انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر اسی طرح اور قوموں کا بہت مختصر تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں 20ویں پارے کے آخر میں فرمایا ان میں سے بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا، کچھ ایسی ہیں جن کو صرف ایک چیخ، ایک تیز آواز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، کچھ ایسی ہیں جن کو زمین میں دھنسایا گیا، کچھ ایسے ہیں جن کو پانی میں غرق کیا گیا۔ جس کو جس طرح بھی عذاب ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ اس انجام تک اپنے ہی بدعمالیوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے، بالخصوص ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔